پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کا ہمیشہ سے ویژن یہ رہا ہے کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں کسی بھی طرح سے اپنا کردار ادا کر سکیں. براڈ ویژن ہے آرمی چیف کا اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں پاکستان کی تعمیر و ترقی کو نہیں رکنا چاہیے. سسٹینیبل ایگریکلچر کا سیکنڈ ایڈیشن جو ہے وہ جلدی پشاور میں ہونے والا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دردانہ شہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلاگ ود دردانہ شہاب. کرنا چاہوں گی اپنی گزشتہ اس کانفرنس کا جو ہم نے اکتوبر 2024 میں ہم نے کی اور جو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ تھی. اور بہت سے دوست جانتے ہیں کہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کا ہمیشہ سے ویژن یہ رہا ہے کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں کسی بھی طرح سے اپنا کردار ادا کر سکیں. اسی سلسلے میں ہم نے اس ملک میں جو ہے غیر ملکی بہت سارے جرنلسٹ لے کر آئے. ساؤتھ ایشیا میڈیا کانفرنس بالکل اسی طرح سے تھا کہ جیسے گزشتہ کئی سالوں سے ہندوستان پاکستان میں جو ہے وہ سارک کا کوئی اجلاس یا سارک کی کوئی میٹنگ نہیں ہونے دے رہا تھا، لیکن ہم نے ساؤتھ ایشیا میڈیا کانفرنس کے ذریعے ایک طرح سے سارک کو ریوائیو کیا تھا پاکستان میں. پھر اس کے بعد ہم نے گلوبل ویمن میڈیا کانفرنس کی جو کہ ایشیا کی پہلی سب سے بڑی کانفرنس تھی خواتین جرنلسٹ کے حوالے سے، جس میں پوری دنیا سے خواتین جرنلسٹ آئی تھیں. انٹرنیشنل میڈیا کانفرنس کی جس میں پوری دنیا سے جرنلسٹ آئے تھے اور جنہوں نے ہمارے شہر ہمارے ملک کے لیے بہت اچھے الفاظ مناسب لکھا اور رپورٹس بنائیں. اسی کا تسلسل کرتے ہوئے ہم نے چونکہ اس وقت آرمی چیف کا ایک ویژن ہے اور بہت براڈ ویژن ہے آرمی چیف کا اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں پاکستان کی تعمیر و ترقی کو نہیں رکنا چاہیے. اور اس کے لیے ایک ادارہ جیسے کہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ بنایا گیا ہے SIFC، اور اس ادارے کے تحت جو پاکستان میں پوٹینشیل جو سیکٹرز ہیں ان پوٹینشیل سیکٹرز پہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. اور ان پوٹینشیل سیکٹرز میں سے ایک سیکٹر ہے ایگریکلچر کا. اور چونکہ وہی بات ہے کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں اور ابھی تک ہمارے یہاں ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ زراعت کو 1857 کے طریقہ کار کے تحت ہی زراعت پر کام کیا جا رہا تھا، لیکن SIFC کے ذیلی ادارہ ہے GPI گرین پاکستان انیشیٹو، جس کی سربراہی کرتے ہیں جنرل شاہد نذیر صاحب. گزشتہ سال 1.5 سال کے اندر اس ڈپارٹمنٹ نے گرین پاکستان انیشیٹو نے مارولس آؤٹ اسٹینڈنگ کام کیا ہے اور ایگریکلچر سے ریلیٹڈ نیشنل انٹرنیشنل جو فارمولاز ہیں اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس میں بڑا تیزی سے کام جاری ہے اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں اس پر کام کیا جا رہا ہے اور انتہائی سنجیدگی سے ایگریکلچر کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ہمیں امید یہ نظر آتی ہے اس کام کو دیکھتے ہوئے کہ آئندہ چند سالوں میں ہم جو بھی چیزیں درآمد کرتے ہیں زراعت سے ریلیٹڈ تو وہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمارا ملک خود کفیل ہو جائے گا. اسی ضمن میں ہم نے جو ہے اکتوبر 2024 میں کانفرنس کی تھی سسٹینیبل ایگریکلچر، جس میں عزت بخشی تھی میجر جنرل شاہد نذیر صاحب نے، اور وہ آئے تھے KPK کے سیکرٹری صاحب بھی ایگریکلچر تھے، بلوچستان کے سیکرٹری بھی تھے، سندھ کے سیکرٹری بھی تھے ایگریکلچر سے ریلیٹڈ جو تھے، اور دیگر اسٹیک ہولڈرز تھے. اس میں بہت سارے ایسے جن کا جو ایگریکلچر سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ وابستہ ہیں. اس میں لائف اسٹاک کے میجر جنرل شاہد محمود صاحب بھی آئے تھے کہ اس کانفرنس میں نہ صرف یہ کہ ان موضوعات پر بات ہوئی جن موضوعات کو جو وقت کی ضرورت ہے، اور اس میں وہ تمام اسٹیک ہولڈرز شامل تھے. ایک پینل تھا جس میں تمام بینکس کے لوگ بھی شامل تھے، ایکسپرٹس تھے، وہ لوگ بھی شامل تھے کہ جن کو مطلب ضرورت تھی اس معلومات کو حاصل کرنے کی. اس میں وہ لوگ بھی موجود تھے جو کسی نہ کسی صورت میں زراعت کے کسی نہ کسی شعبے سے، چاہے وہ پیسٹیسائڈ ہے، چاہے وہ سیڈز ہے، چاہے وہ یوریا ہے، جو بھی زراعت میں چیزیں ٹولز استعمال ہوتی ہیں وہ لوگ بھی شامل تھے. اس میں ٹریکٹرز کے جو مینوفیکچرر ہیں وہ بھی اس کانفرنس میں شامل تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بلا مبالغہ ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ایگریکلچر پہ ایک بہت اسٹرانگ کانفرنس کا انعقاد ہوا تھا. KPK کے جو سیکرٹری ہیں عطا الرحمان صاحب، تو انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ اب ہم جو نیکسٹ کانفرنس ہے وہ پشاور میں کریں گے. سسٹینیبل ایگریکلچر کا سیکنڈ ایڈیشن جو ہے وہ جلدی پشاور میں ہونے والا ہے، جس میں پھر اسی طرح سے تمام اسٹیک ہولڈرز اس کانفرنس میں شریک ہوں گے. اس میں تمام وہ لوگ شامل ہوں گے جو ایگریکلچر کی صنعت ہی ایک طرح سے ایگریکلچر سے وابستہ ہیں، ایگریکلچر کی وجہ سے جن کے کاروبار وابستہ ہے، یا جو ڈائریکٹ کسان عام آدمی وہ فارمر جس کو ابھی جدید خطوط پر کام کرنے کی ضرورت ہے، ٹریننگ کی ضرورت ہے، اور وہ فارمر جس کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے GPI جو ہے بہت اچھی طرح سے ان لوگوں کو متعارف کروا رہا ہے ان تمام چیزوں سے. تو خیبر پختونخوا میں بھی
اسی طرح سے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. تمام موضوعات کو زیر بحث لایا جائے گا جو اس وقت زراعت کے شعبے کو جو ہے وہ ترقی دینے میں ممد و معاون ثابت ہو سکتی ہیں. اسی طرح سے زراعت کے سے وابستہ ان لوگوں کو شامل کیا جائے گا جن کے تجربے کی بنیاد پر زراعت کو ہم اپنے فروغ دے سکتے ہیں یا زراعت میں ہم بیٹرمنٹ لے کر آ سکتے ہیں. اسی طرح سے اس میں ہم وہ بینکنگ سیکٹر کو بھی شامل کریں گے کہ جو کسانوں کو آسان شرائط پہ قرضے فراہم کرتے ہیں. ہم وہ موبائل سروسز والے بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے جنہوں نے اپنی اسپیشل پیکیجز جو ہیں وہ اناؤنس کیے ہوئے ہیں فارمرز کے لیے. اسی کی طرح سے وہ پیسٹیسائڈ والے بھی شامل ہوں گے جو کسان کی فصل کو تباہی سے بچانے کے لیے کس طرح سے وہ ان ادویات کی تیاری کرتے ہیں. یوریا والے بھی اس پہ شامل ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ کھاد بنیادی چیز ہوتی ہے زراعت کے شعبے میں جو ہے، اور ایک اعلیٰ قسم کی کھاد استعمال کی جاتی ہے، اتنی ہی اعلیٰ قسم کی فصل ہوتی ہے. اور بہت سے ایسے لوگ بھی شامل ہوں گے جو بالواسطہ یا بلا واسطہ زراعت سے کنیکٹڈ ہیں. آپ میں سے جو لوگ بھی زراعت سے دلچسپی رکھتے ہیں اور جو زراعت کے شعبے میں جو پہلے سے موجود ہیں وہ لوگ بھی، اور جو پھر اس میں آنا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی، کیونکہ اس وقت ہمیں جو نظر آتا ہے بہت ہائی پوٹینشیل اس وقت زراعت کا ہمیں اپنے ملک میں نظر آتا ہے کہ اس وقت جس تیزی سے کام کیا جا رہا ہے اور جس بوجھ کے ساتھ آرمی چیف کے ویژن کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور جس طرح میجر جنرل شاہد نذیر صاحب کی سربراہی میں جی پی آئی جس طرح سے کام کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں مل کر جو ہیں وہ پاکستان کو واقعتاً ایک زرعی ملک بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری گزشتہ کانفرنس کی طرح یہ کانفرنس بھی کامیابی سے ہمکنار ہو اور ہم اپنا ایک چھوٹا سا کردار ادا کر سکیں اس ملک کی تعمیر و ترقی میں. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.